حلال رزق کی اہمیت، ایک سبق آموز اسلامی کہانی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عبد الرحمن نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک غریب مگر باصول گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد مرحوم ہو چکے تھے اور گھر کی ذمہ داری اس کے نازک کاندھوں پر آ چکی تھی۔ ماں بیمار رہتی تھی اور چھوٹی بہن کی تعلیم بھی اسی کے ذمے تھی۔ حالات سخت تھے، مگر عبد الرحمن کے دل میں ایک بات ہمیشہ روشن رہتی: رزق صرف اللہ دیتا ہے، اور وہی رزق بابرکت ہوتا ہے جو حلال ہو۔ عبد الرحمن نے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان پر کام شروع کیا۔ تنخواہ کم تھی، مگر وہ دل سے کام کرتا، ناپ تول میں دیانت رکھتا اور گاہک سے خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ دکان کا مالک اکثر اسے آزماتا، کبھی کہتا تھوڑی ملاوٹ کر لو، نفع بڑھ جائے گا، کبھی مشورہ دیتا قیمت زیادہ بتا دو، کون سا سب کو پتہ چلتا ہے، مگر عبد الرحمن ہر بار ادب سے انکار کر دیتا۔ وہ کہتا مالک مجھے تھوڑا نفع منظور ہے مگر حرام نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن دکان پر ایک امیر تاجر آیا۔ اس نے بڑی مقدار میں سامان خریدنا چاہا، مگر شرط یہ رکھی کہ قیمت کم لکھ دی جائے تاکہ ٹیکس بچ سکے۔ مالک کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے فوراً عبد الرحمن کو اشارہ کیا کہ بات بنا لو۔ عبد الرحمن کے دل میں کشمکش ہوئی۔ گھر کی ضرورتیں، ماں کی دوائیں، بہن کی فیس، سب آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، مگر پھر اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی: بیٹا، حرام کا ایک نوالا بھی دل کی روشنی بجھا دیتا ہے۔ عبد الرحمن نے نرمی سے تاجر کو سچ بتا دیا اور کہا کہ وہ اس طرح کا لین دین نہیں کر سکتے۔ تاجر خفا ہو کر چلا گیا۔ مالک نے غصے میں آ کر عبد الرحمن کو ڈانٹا اور آخرکار نوکری سے نکال دیا۔ اس رات عبد الرحمن بہت رویا، مگر اس کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ وہ سجدے میں گر گیا اور بولا: یا اللہ، میں نے تیری خاطر حرام سے بچنے کی کوشش کی ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ چند دن بعد شہر میں ایک نئی دکان کھلی۔ مالک ایک دیندار شخص تھے جو ایماندار ملازم کی تلاش میں تھے۔ کسی نے عبد الرحمن کا ذکر کیا۔ انٹرویو میں عبد الرحمن نے اپنی کہانی سچ سچ سنا دی۔ مالک مسکرا دیے اور بولے: ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے۔ یوں عبد الرحمن کو پہلے سے بہتر تنخواہ اور عزت والا کام مل گیا۔ نئی دکان میں عبد الرحمن نے پھر وہی اصول اپنائے: صاف گوئی، درست ناپ تول اور حلال کمائی۔ آہستہ آہستہ گاہکوں کا اعتماد بڑھتا گیا۔ لوگ خاص طور پر اسی دکان سے خریداری کرنے لگے۔ کاروبار میں برکت آنے لگی۔ عبد الرحمن کی ماں کی طبیعت سنبھلنے لگی، بہن کی تعلیم جاری رہی اور گھر میں سکون لوٹ آیا۔ ایک دن وہی امیر تاجر دوبارہ آیا۔ اس نے عبد الرحمن کو پہچان لیا اور شرمندگی سے بولا: میں نے تمہیں پہلے غلط سمجھا تھا، آج مجھے ایمانداری کی قدر معلوم ہوئی ہے۔ اس نے بغیر کسی شرط کے سامان خریدا۔ عبد الرحمن نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے بعد دکان کے مالک نے عبد الرحمن کو شریک بنا لیا۔ عبد الرحمن نے سب سے پہلے ماں کے ہاتھ چومے اور کہا: یہ سب آپ کی دعا اور حلال رزق کی برکت ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر شکر۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حلال رزق کم ہو تو بھی اس میں سکون، برکت اور عزت ہوتی ہے۔ وقتی فائدے کے لیے حرام کا راستہ آسان لگتا ہے، مگر انجام میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔
جو اللہ پر بھروسہ رکھ کر حلال کماتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ واقعی حلال رزق ہی زندگی کی اصل دولت ہے۔